السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب البلاد الى اللہ تعالی مساجدها۔ اللہ تعالی کا اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ کی نعمت اگر دین کے حوالے سے ہو اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ دنیا کا انتخاب بندہ خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں، حیثیت نہیں ہے، ہر ایک کوئی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ حدیث میں بالکل واضح ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بھی دنیا دے دیتا ہے، بعض اوقات جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے۔ بلکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا ان کو اللہ نے شاید دنیا زیادہ ہی دے دی، کیونکہ ان کو اللہ نے کہا جو دینا ہے میں نے دنیا میں ہی دے دینا ہے۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کا ملنا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، اگر ہمیں دنیا کے لحاظ سے سکون ملے، مال مل جائے، دولت مل جائے، ٹینشن نہ ہو، کاروبار اچھا چلے، دنیا آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا ہی اللہ کا فضل ہے۔ نماز نہیں پڑھی کوئی بات نہیں، اور اسی طرح سے دین کا کوئی کام، دیگر دین کے حوالے سے کچھ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا کو بندہ سمجھتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے دی، بڑی موجیں ہیں دی۔ تو یاد رکھو میرے عزیزو، اصل نعمت ہے اللہ کی، اللہ کا دین۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹو تمہارے لیے دین اللہ نے چنا ہے۔ نبیوں کی اولاد کے لیے بھی دین چنا تو کس نے؟ بولیے، اللہ نے۔ تو یہ بالکل واضح طور پر پتہ چل گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو دین کا کام کرنے کی توفیق دے دے اس پر ہے اللہ کا فضل۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے نعمت دے دی، اللہ نے کام لے لیا، تو پھر اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں دوں گا۔ ایک اللہ نے نعمت دے دی دین کے حوالے سے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ نے دین کا کام لے لیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ میں فخر نہیں کرتا، میں غرور میں نہیں آتا، میں ڈینگیں نہیں مارتا، میں اپنی میں نہیں کرتا، میری کیا حیثیت ہے؟ مجھ سے کام لیا ہے تو میرے اللہ نے لیا ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ ہم سب الحمدللہ آج ایک خوبصورت موقع پر جمع ہیں۔ ماشاءاللہ محترم قاری عامر صاحب نے اللہ کا یہ گھر اس کی آباد کاری کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ سارے کے سارے ماشاءاللہ ان کے ساتھی دست و بازو
کسی نے کوئی اچھا مشورہ دے دیا، کسی نے تعاون کر دیا، کسی نے جناب حوصلہ بڑھا دیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے تعاون کیا کمال اسی کا ہے۔ بعض اوقات آپ کا مشورہ بڑا کام کر جاتا ہے، آپ نے کوئی اچھا مشورہ دے دیا، آپ نے جناب بندہ آیا، اس نے کہا جی تعاون کریں، اللہ کا گھر بنانا ہے، آپ دینے کی پوزیشن میں نہیں، آپ اس کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں، آپ اس کو جناب کہتے ہیں نا تھاپی لگا دیتے ہیں، وہ شیر ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، آپ کو بھی برابر کا اللہ نے اجر دینا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو نیکی کے معاملے میں کسی کی رہنمائی کر دے، حوصلہ بڑھا دے اور جناب اس کو اچھا مشورہ دے دے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بھی برابر کئی اجر عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ماشاءاللہ سارے احباب نے جس نے بھی کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج ہم سب جمع ہیں، ہم سب کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ میرے عزیزو، اللہ کا گھر بنانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ اللہ کا گھر بنانا کن کی ادا ہے؟ نبیوں کی۔ مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ کے نشان مٹ گئے، تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا وہ سب سے پہلا، سب سے بڑا، محبوب ترین گھر بنانے کے لیے کن کو چنا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ، وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور قرآن بتا رہے، دیکھو نا اس مسجد کی بھی ماشاءاللہ دیواریں بنی، بنیادیں اٹھائی گئیں۔ بس یہ مد نظر رکھا کرو کہ ہم سنت ابراہیم پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ نے وہ منظر کشی کی ہے، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کیا خوبصورت منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر اوپر سے نگرانی اللہ کر رہا ہے، ساتھ فرشتے دے رہے ہیں، اس میں نصب کرنے کے لیے پتھر حجر اسود جنت سے آیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو کتنی پیاری ہے یہ جگہ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، ساری زمین میں اللہ کو جو سب سے پیاری محبوب جگہ ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ اس میں جس کا دل لگتا ہے نا وہ جنتی ہے، وہ مومن ہے۔ من غدا الی المسجد او راحا، جو صبح بھی مسجد میں آ رہا ہے، شام بھی مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں دل لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ، یہ بندہ مومن ہے۔ دوسری حدیث میں جب مسجد میں آتا ہے نا اللہ تب جنت میں اس کی مہمان نوازی کا سامان تیار کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ میرا مہمان میرے گھر میں آ رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود میزبان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے اندر اس طرح سے، پھر جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ گیا، فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نے اپنے عرش کا سایہ دینا ہے، اور اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ آپ تصور کریں، زمین بالکل چٹگل میدان اور تپش سے جناب آگ بنی ہوئی ہے، کہہ دو سورج بالکل قریب، اس وقت بندہ ڈھونڈے گا کوئی سایہ مل جائے۔ ان لوگوں کی عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے ایسیوں کی وہاں کیا حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا جو سایہ دے گا نا اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ تو کن کو دے گا؟ ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ قسمت کی بات ہے نا، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کسی کا دل جڑا ہوا ہے کرکٹ کے میدانوں کے ساتھ، کسی کا جڑا ہوا ہے اپنی فیکٹری کے ساتھ،
کسی کا جڑا ہوا ہے مارکیٹ کے ساتھ، بازار کے ساتھ، کسی کا جڑا ہوا ہے سینمے کے ساتھ۔ کون سی فلم آ رہی ہے ہر وقت بس یہی چیزیں ہیں، وہی ڈھونڈتا پھر رہا ہوتا ہے، کون سا نیا پروگرام آ رہا ہے، کہاں انٹرٹینمنٹ مل سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ قسمت اپنی اپنی۔ ایک خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہاں مسجد بننے کا پروگرام بن رہا ہے، کہاں مسجد بن رہی ہے، کس مسجد میں پروگرام ہے، کس مسجد میں درس کا جناب انتظام ہے، تو ماشاءاللہ اس کا دل اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا، قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ میدان محشر میں ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ پھر جہاں پر مسجد بن جاتی ہے نا، اردا گرد کا سارا ایریا اللہ کی رحمتوں برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس، وہاں پر حکم ہوا موسیٰ جی ذرا پتھر پھینکیے نا، جہاں پر جا کے آپ کا پتھر گرے گا اس کے اتنے ایریے میں ہر طرف سے ہم برکتیں اور رحمتیں رکھ دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے نا، پھر بارکنا حولا، ہم نے بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھ دی۔ تو کتنا ایریا جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال مساجد کی بڑی فضیلت ہے، مساجد بنانے والوں کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ نے کہا میرے گھروں کو تعمیر اور آباد وہ کرتے ہیں جن کا مجھ پر ایمان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آخرت پر ایمان ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد تو بنا دے نماز ہی نہ پڑھے، بے نمازی کا عمل قبول نہیں ہے۔ لوگ تو نماز پڑھ رہے اور یہ خود پڑھ ہی نہیں رہا، یہ سمجھتا ہے میں نے مسجد بنا دی اب لوگ نماز پڑھیں میں بخشا بخشایا، نہیں، بالکل نہیں۔ اقام الصلاۃ، خود بھی نماز کا پابند، وآت الزکاۃ، اللہ نے مال دیا ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فرض بھی نفل بھی جو ہو سکتا ہے کرتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ دل میں خوف ہے اللہ کا، ڈر ہے اللہ کا، دل کے اندر محبت ہے اللہ کی، دل میں امید ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ، یعنی دل پر چھایا ہوا ہے اس کے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جس کا یہ معاملہ ہوتا ہے نا، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ کہتا ہے یقینی بات ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا بزرگی سب بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ کہتا ہے یہ کام جو کرتا ہے نا وہ واقعی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے۔ بندے نے اپنی ہمت کے مطابق بنانی ہے اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق محل بنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ سلیم سلفی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے نا واقعہ، تو ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے یہ، اور ایک حدیث میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نا، ان کو مسجد بنانے کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیا ہاں بھی مسجد نبوی کی جگہ قاری حاضر، اب کسی اور کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی توسیع میں کروں گا۔ ان کے دور میں بڑی توسیع ہوئی اور مسجد نبوی بڑی خوبصورت بنائی۔ بعض صحابہ کرام نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جو بندہ اللہ کا گھر جیسا بنائے گا اللہ ویسا ہی محل اس کا جنت میں بنائے گا۔ تو عثمان دوہرے داماد رسول کی تو خواہش یہ ہے میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کا گھر خوبصورت ترین بناؤں اور اللہ اپنی شان کے مطابق عثمان کا محل جنت میں خوبصورت بنا دے۔ یہ ہے نیت کی بات، یہ ہے سوچ کی بات، بلندی کی بات۔ دنیا کہاں خرچ کرتی ہے؟ اللہ والے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ پوری مسجد ہی بنا رہے ہیں، یہاں تو بیلچہ دینے والی مائی کی عظمت کے کیا کہنے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے کتنی بڑی، کمفحص قطات، پرندے کے گھونسلے جتنی۔ مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ ہیں لبیدھا، گھونسلے میں بھی سارا گھونسلہ نہیں، اتنی جگہ جہاں اس نے انڈا دینا ہے پرندے نے، اتنی سی جگہ۔ مجھے بتائیے اتنی جگہ پر کوئی بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیوں جی، ایک اینٹ لگنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اگلا الفاظ سنیے، فرمایا او اصغر من، حتیٰ کہ اس سے بھی چھوٹی۔ لگتا یہ آپ جیسے میرے جیسے غریبوں کا بھی فائدہ ہو گیا، جنت امیر ہی نہ لے جائیں۔ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں امیر جنت کمائے جا رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ سارا کچھ، ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ آپ نے نماز کے بعد کا وظیفہ بتا دیا، انہوں نے عمل کیا، امیروں نے تو لگائی، ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ تسبیح انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی۔ پھر آگے اللہ کے نبی وہ تو ہمارے امیر ساتھیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرے صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہم غریبوں کا بھلا ہو گیا۔ کہا پرندے کے گھونسلے جتنا، اس کے انڈے کی جگہ جتنی یا اس سے بھی چھوٹی اگر کوئی مسجد بنا دے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھو بھی ایک بندہ دیتا ہے 10 لاکھ روپیہ، یا ایک بندہ دیتا ہے 50 لاکھ روپیہ، اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ دیتا ہے 10 روپے 100 روپے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دل کو، اللہ یہ تھوڑے سے دینے والے کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھو بڑی مسجد بنانے سے لے کر بالکل نچلے لیول پر، جسے کہتے ہیں نا گراس روٹ تک، اللہ نے اپنا گھر بنانے والوں کو محروم نہیں رکھا۔ ایک بندہ لا کے مسجد کے باتھ روم کے اندر صفائی کے کہتا ہے چلو یار جوتا رکھ دیتے ہیں، چلو یار جھاڑو کی ضرورت ہے وہ میں لا کے رکھ دیتا ہوں۔ جس طرح شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے یار یہ لائٹ یہاں پر یہ خراب ہوگی، چلو میں لگا دیتا ہوں، میں جناب الیکٹریشین کا کام جانتا ہوں، قاری صاحب حافظ صاحب آج کے بعد آپ نے کسی اور کو نہیں کہنا، میں فی سبیل اللہ کام کروں گا، یہ میرے ہنر کی زکوٰۃ ہی صحیح، میں نہیں فلاں کام جانتا ہوں، میں پلمبر ہوں، میں یہ کام کر دیا کروں گا، میں جناب مستری مزدور ہوں، میرے سے میں یہ کام رہا، میں جناب یہ کر دیتا ہوں۔ چلو یہ بھی اگر کہیں موقع بن جائے، کسی کو توجہ دلا دی، وہ ہماری مسجد ہے، وہاں پر فلاں ضرورت ہے، وہ بندہ نیکی کرتا ہے، برابر کا اجر ہے۔ تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑنا، اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنا، یہ اپنی آخرت بنانا ہے۔ پھر اس کا فائدہ میرے عزیزوں صرف آخرت میں ہی نہیں ہے، اس کا فائدہ دنیا میں بھی بڑا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ آپ دیکھو نا کتنے صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اور آج کے دور میں بھی آپ اللہ کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے وقت میں بڑی برکت ڈال دے گا۔ آپ اللہ کے لیے مال نکالنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ آپ کوئی بھی چیز جب اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ اس کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا پھر اللہ اس کا بن گیا، اور جس کا اللہ بن گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو لہٰذا ہم سب کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی کوشش کرنی ہے۔ میں اپنے سارے بھائیوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سارے احباب کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس کے بدلے میں جتنے اللہ اور اس کے رسول کے اچھے اچھے وعدے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ہم سب کے حق میں پورے فرمائے۔ ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا، باتوں کو سننا سنانا اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ذخیرہ آخرت بنا دے، ذریعہ نجات بنا دے، جنت میں داخلے کا باعث بنا دے، درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ جو ہم نے کہا آپ سب نے سنا، اللہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کروا دینا خصوصی حاج صاحب بیٹھے نے تو خاتون آئی ہیں باجی شہزادی، انہوں نے پوری ذمہ داری لی اوپر دی، انہوں نے خصوصی دعا کروا دینا۔ شیخ سلیم صوفی صاحب واسطے لینا ماشاء اللہ بڑا اللہ خصوصی دعا کروا دینا۔ ٹھیک ہو گیا۔
मुफ्ती साहब का की नाम है? सब नाम मैंने मेरे नाम चलो ठीक है। कारी साहब माशाल्लाह ज़िक्र फरमा रहे हैं बाज़ अहबाब का। बाज़ के तो हमें नाम याद होते हैं, बाज़ के नहीं भी होते। इसी तरह बाज़ को हम जानते हैं, बाज़ को नहीं जानते। लेकिन हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला तो सब कोई जानता है ना, और हम सब ने काम किसके लिए किया है? अल्लाह के लिए। माशाल्लाह शेख सलीम सल्फ़ी साहब हमारे बड़े प्यारे महबूब आलिम दीन हैं माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। इसी तरह कारी साहब हाजी साहब का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह कोई बाजी तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह, उन्होंने ऊपर की ज़िम्मेदारी कबूल की है। तो माशाल्लाह जिसने भी जो किरदार अदा किया है, आगे करने का इरादा है, हम सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। ये माशाल्लाह मेरे एक भाई ने इब्तिदा की है, चाबी लगा दी है, तो मेरा ख्याल है हम सारे क्यों ना अपना अपना भी हिस्सा शामिल कर दें। नेकी है तो पीछे ज़रूर रहना है। जितना हो सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए आप सारे अहबाब माशाल्लाह जो हो सकता है अल्लाह की रज़ा के लिए दिल खोल कर अल्लाह के घर के साथ इंशाअल्लाह ताला अपना ताउन अभी पेश फरमा दें। और आपने माशाल्लाह सुन ही लिए हैं फ़ज़ाइल। ज़रूरी नहीं है कि आपने लाखों हज़ारों में देना है, कुछ 10 रुपये दे सकता है, 10 रुपये भी दें। बच्चे आए हैं, बच्चों के हाथ से सदका करवाएं। बच्चों को भी शौक़ पैदा हो कि हमने अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह के घरों के अंदर इंशाअल्लाह ताला खर्च करने की अभी से आदत बनानी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इसका अजर और इसका सवाब ज़रूर अता करेगा। ये मेरे अजीज़ों नस्ल दर नस्ल चलने वाला सदका जारिया है। ये जो मस्जिदें बन जाती हैं ना, ठीक, ये जो मस्जिदें बन जाती हैं, अल्लाह ताला ने इनको ऐसे ही उठाकर जन्नत के बागात में शिफ्ट कर देना है। ये क़यामत के लिए ख़त्म नहीं हो जाएंगी, सारी ज़मीन ख़त्म, अल्लाह के घर सलामत रहेंगे। अल्लाह ऐसे ही उठा के इनको जन्नत के बागों में अल्लाह ताला इनको तब्दील कर देगा। सुभान अल्लाह। फिर कितने सजदे होने हैं, कितना कुरान पढ़ा जाना है, कितनी नमाजें, कितने इंशाअल्लाह रमज़ान आएंगे, फिर रमज़ान की इबादत हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना सवाब है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला बस कबूल कर ले और हमारा खाता अल्लाह अपने यहाँ खोल ले, ऐसा खाता खुले जो कभी ख़त्म ही ना हो सके, बंद ही ना हो सके।